آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آتے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہر پاکستانی زچ ہو جاتا ہے نا, جب بھی کہیں جاتا ہوں کسی دعوت پہ یا کھانے پہ, لوگ کہتے ہیں اچھا جی کیا ہونے والا ہے, اور آپ بتائیں کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ نہ کوئی کسی کی رائے سننے کو تیار ہے, نہ کوئی کسی کا تجزیہ سننے کو تیار ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جی تجزیہ وہی آپ دیں جو ان کے دل کی آواز ہو. یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ حکومت نہ چلے تو وہ یہ چاہے گا کہ میرا تجزیہ جو ہے وہ وہی بات اس کی عکاسی کرے. اور اگر میں کہوں نہیں حکومت چلے گی تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ کو پتا کیا, آپ نے تو پیسے کھا لیے, آپ تو اس کے ساتھ مل گئے, آپ تو فلاں, آپ تو ڈکاں. پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی سیاسی مستقبل کے بارے میں بتائیں. سیاسی مستقبل کے بارے میں کون بتا سکتا ہے؟ اس لیے نہیں بتا سکتا یہاں پہ کہ اگر کوئی عقل کے تحت باتیں ہو رہی ہوں, لاجیکل باتیں ہو رہی ہوں, 2+2+2+2 کر کے ہو رہی ہوں, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ 10 بنے گا. لیکن اگر کبھی 2 اور 2 یہاں پہ 4 کی جگہ 22 ہو جائیں, پھر وہ 22 جو ہے وہ ایکچولی 5 ہو جائیں, تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ وہی قوانین جو کسی ایک کو مجرم بناتے ہیں, اسی قانون کی زد سے بچنے والا یا معافی لینے والا دوسروں کو کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ مجرم ہے. لیکن میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جن کا پروفیشن ہی یعنی ایسا ہے کہ جس میں وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں. میں نے بڑے سوالات ان سے پوچھنے ہیں. مریم آفتاب ہے میرے ساتھ, ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں, پاکستان میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. صادق محمد ملک صاحب ہیں میرے ساتھ, ایسٹروفارمسٹ ہیں, بہت جانے پہچانے شخصیت ہے, پہلے بھی ہمارے شو میں آ چکے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. مریم مجھے سب سے پہلے جو آپ سے پوچھنا ہے نا, وہ یہ پوچھنا ہے کہ آصف علی زرداری اور عمران خان دونوں اکیلے ہیں, ان دونوں میں سے پہلے شادی کون کرے گا؟ ان دونوں میں سے پہلے شادی کون کرے گا؟ ویسے عمران کو تو بہت لیڈی لک کی ضرورت ہے. لیڈی لک کی ضرورت ہے, بہت زیادہ لیڈی لک کی ضرورت ہے. اس کو لیڈیز کی تو کوئی ضرورت نہیں لگتی مجھے. لیڈیز کی ضرورت نہیں, لیکن پرماننٹلی ایک ساتھ رہنے میں لیڈی لک آتی ہے. اچھا. ویسے تو اٹس لائک لیڈیز کی تو واقعی پرابلم نہیں ہوگی, وہ تو کوئی نہیں کر رہا. اور عمران خان نہیں کرے؟ نہیں, اس لیے لک بھی کچھ آنا مشکل ہی لگ رہی ہے. عمران خان صاحب شادی کر لیں اگر سیاست کرنی ہے تو, ورنہ وہ مشکل لگ رہی ہے. اور ہمارے دوسرے ایلیجیبل بیچلر بھی ایلیجیبل ہی رہیں گے. وہ نہیں کر رہے؟ وہ بھی نہیں. کیوں, کیا کارڈ نکلا ان کا؟ ان کا تو تھوڑا سا عاشق کارڈ نکلا ہے. اور عاشق اور شادی کا تو آپس میں مزاج نہیں ہے. شادی نہیں ہے, دونوں کی شادی نہیں ہے. دیٹس ویری سیڈ. حالانکہ عمران خان کا تو لیڈی لک, یہ خود ہی لک میں تیز ہے, ان کو لیڈی لک کی ضرورت نہیں ہے. یہ اچھا ٹھیک ہے, ان کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہو سکتا تھا, شکر ہے رک گیا میرے منہ پہ آتے آتے. آپ کا علم کیا کہتا ہے جی؟ دونوں ہی عورتوں کے جھرمٹوں میں رہنے والی شخصیت جس نہج پہ پہنچ چکی ہیں, آصف علی زرداری کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے. اور جب میں عمران خان کی بات کرتا ہوں تو کچھ وقت گزر جانے کے بعد ان کے لفظ کچھ وقت سے مراد یہ ہے سالوں کے اعتبار سے, وہاں شادی ہونے کی علامات پائی جاتی ہیں. اور وہ جس خاتون سے شادی کریں گے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے اب پھر دوبارہ نہیں ہوگا. وہی کھیل کھیلیں گے جو وہ پہلے کھیل چکے. بھائی جان ایک میری بات سنیں, بڑی مہربانی ہے آپ کی, میں تجزیہ نگاروں سے تھک کے تو آپ کو بلایا یہاں پہ, یہاں کسی بھی قسم کا کوئی تجزیہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں پوری جتنی بھی بات کی گئی ایک ٹکے کی بات تجزیے کی نہیں ہے. پہلی شادی, اس کے بعد دوسری شادی, اور دوسری شادی کے بعد جب میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی, لیکن کافی عرصہ گزر جانے کے بعد کریں گے, اس میں کسی جگہ کوئی تجزیہ نہیں. اچھا جی یہ بتائیں کہ بے نظیر مرڈر کیس میں کوئی بریک تھرو کی پاسبلٹی ہے؟ بہت اسٹرانگ پاسبلٹی ہے, اور انشاءاللہ یہ اس سال کے اینڈ تک بالکل, یہ جو بالکل ڈیڈ اینڈ پڑا ہوا تھا ٹھہراؤ کارڈ, جوگی از انر وائس, اور انشاءاللہ اس کا ہمیں قوم کو ضرور پتہ چلے گا. ویری ہوپ فل. یہ جو ڈیڈ چیز تھی دیٹس ان دا پاسٹ, یہ آگے جا کے ہمیں ضرور پتہ چلے گا. مریم یہ اتنی ڈرونی شکلیں ان پہ بنی ہوئی, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اور ان سے حساب کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں جو سمبلز ہوتے ہیں نا, آئی چنگ میں تو وارز لڑی گئی ہیں. آپ لوگوں کو یہ وصال کارڈ بہت ڈینجرس لگ رہا ہوگا, لیکن اگر آپ ٹیرو کو پڑھو تو وصال کا مطلب ہوتا ہے اینڈ آف سم تھنگ اینڈ بگننگ آف سم تھنگ نیو. سو یہ جس سیکوینس میں آتے ہیں نا, ان کی ریلیونس تب بنتی ہے. سو جیسے خطرہ کارڈ کئی دفعہ بڑا ڈرانا لگتا ہے, لیکن سیدھا اور الٹے کا مطلب ہے رسک لو اینڈ رسک اینڈ کم پازیٹیو. سو اٹس آل سیکوینسنگ اینڈ نمبر. ورنہ تو لگتا ہے یہ طوطا فال نکل رہی ہے, بٹ دیر از مور ٹیکنیک ٹو اٹ. طوطے تو انڈیا میں مر گئے بڑے,
मार गए हैं कहीं, यहाँ भी ना मार दे हमें। देखिए क्या होगा जी बेनजीर मर्डर केस में? बेनजीर मर्डर केस में एक बात याद रहे कि पेज 477 टू पेज 481 कातिल कौन सुहेल वड़ैच ने किताब लिखी, जिसमें मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और उसके कातिल के हाथों के प्रिंट शाया किए हैं, और उसमें मैंने गुजारिश पेश की है कि जिस शख्स को ये कातिल कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पर किसी एक ऐसे डिसिप्लिन्ड अदारे का मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता शख्स है, और उसके हाथ पर जो मैंने सनलाइन देखी, उस सनलाइन के हवाले से गुजारिशात पेश की हैं कि वो बहुत अरसा गोशा गुमनामी में नहीं रहेगा। और ये उसको कौन है देखने के जिसका बाद हाथ आपने देखा? जी, हाथ किसका देखा था? कातिल का, जिसको उन्होंने सईद उर्फ बिलाल को डिक्लेयर किया है, तो उसके जो रिकवरीज में हाथ आए हैं तो वो मुझे दिए गए थे, और उन पर मैंने पूरी एक डिटेल जो है 4 सफ़े की प्रेडिक्शंस की हुई। नहीं, आपके ख्याल में कातिल है कि नहीं है? मेरे ख्याल में इस तरह से है कि जब मैं उसको गौर से देखता हूं तो पता ये चलता है कि वो कातिल है। तज्जिया कर रही हैं? कातिल है। एक मिनट, असली कातिल है? असली कातिल है, और उसका असली नाम भी मंजर आम पर आ जाएगा, ये भी उसमें गुजारिशात पेश की गई हैं। इसका मतलब है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मर्डर के बारे में कहा जा सकता है कि जब मैं कातिल और मकतूला के हाथों के दोनों हाथों के प्रिंटों का मुशाहिदा, ये तमाम चीज़ें आने से पहले पेश कर चुका हूँ। अल्ताफ हुसैन और जनरल मुशर्रफ, इन दोनों में से पाकिस्तान पहले कौन आएगा? कार्ड्स को आग ना लग जाए, कहीं पता चले कार्ड्स ही भस्म हो गए। नहीं, भस्म होने वाले हैं, देखे रुकावट ये वो। या माँ कटाई आप आगे से? मैं हटा रही हूँ जी। अल्ताफ हुसैन पहले आएगा। पहले आएंगे अल्ताफ हुसैन साहब, पहले आएंगे जनरल मुशर्रफ से? यानी जनरल मुशर्रफ तैयारी करके तो बिल्कुल बैठे हैं, बैग्स आर पैक्ड, वो आगे नहीं मूव कर रहा है। टिकट नहीं मिल रहा उनको? टिकट भी मिल रहा है, बस कुछ लक नहीं चल रही। तो अल्ताफ हुसैन साहब कब आएंगे? वो भी अभी टाइम है, लेकिन अगर आपका दोनों का है तो वो तो कल ही आने पे तैयार है, लेकिन अगला दूसरा पहले आ जाएगा। सनलाइन और लग लाइन, हार्ट लाइन से ऊपर अल्ताफ भाई के दोनों प्रोमिनेंट। कहा जा सकता है कि जीना वहां मरना वहां, यानी नहीं आना उन्होंने? जीना वहां मरना वहां। भाई फेरा तो लग सकता है भाई, जीना वहां मरना वहां। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है तो मैं कभी हज नहीं कर सकता जाके? आप जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आने के कोई दूर दूर तक चांसेस नहीं है। ये कहे ना आप अपना, आप ऊपर मुझे शेर सुना रहे हैं। जीना वहां मरना वहां बात बाकी सी। जी सर, आपका इल्म कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को? देखिए, मैं हाथों के हवाले से मुशाहदात पेश कर रहा हूँ, और ये बुनियादी तौर पर ये टैरो कार्ड रीडर है, और टैरो कार्ड बुनियादी तौर पर इंतहाई माफी के साथ। बिल्कुल, मरियम तोता फाल की एक बहुत खूबसूरत शक्ल है जिसको फाल कहते हैं। अब सवाल मैं आपसे पहले पूछूंगा कि मुझे लग रहा है आपने जान के फैसला किया हुआ है कि इनसे आपने अलग बात कर दी। नहीं, ऐसी बात ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इस तरह से है कि मरियम मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, और मैं इनकी पहले भी बहुत इज्जत करता था, अब भी इज्जत करता हूँ, और सारी जिंदगी अपने जितने भी प्रोफेशनल हैं उनकी इज्जत करता रहूंगा। लेकिन मुझे ये बताएं, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, पामिस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं कि जी यहाँ हमारी 3 शादी की लाइनें हैं, और वो सही शादी को भी आगे सोच रहे होते हैं कि यार लाइनें 3 है या चौथी बनी जाए और हम कर लें, लेकिन शादी उनकी कोई नहीं होती। अच्छा, इस तरह से है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है कि जिन्होंने 100 शादियां की, यहाँ कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं लगी हुई थी। इसका मतलब है कि हम जब शादी के हवाले से लकीरों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी हार्टलाइन, मोटाफिनस और उसके मिजाज को फॉलो करते हैं। मुबशर शादी बुनियादी तौर पर किस्मत से ज्यादा मिजाज है, और उसका मुतालिया जो है मोटाफिनस से किया जाता है। शादी जिंदगी मौत और बच्चे किस्मत है। Marriages are made in heaven and marriage is a gamble. की बात करते हैं तो they are made in heaven and they are made in heaven and they are gamble. And there's a necessary evil. किस्मत को मैं 2 तरीकों से लूंगा, एक तकदीर मुअल्लक और तकदीर अटल। शादी जो है वो तकदीर मुअल्लक में नहीं आती। कहां तक? जहां उसका मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मुझे इतनी, मैं तो आसान सा प्रोग्राम करने आया था आज। मैंने कहा था कि मुझे अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कुरानी मुखर्जी की, को उसकी आप अपना जब तज्जिया दे रहे हैं, तज्जिया निगारों से तो चेंज के लिए प्रोग्राम किया ताकि लोगों को भी ठंड पड़े और मुझे भी सुकून हो। बात यह है कि मुबशर किसी जगह लफ्ज तज्जिया नहीं आएगा, स्ट्रेट अवे बात कर रहा हूं।
پیچھے کوئی لنک بنا کے نہیں بول رہا. یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی اللہ کی مہربانی سے, اور یہ 4 سال سے کہہ رہا ہوں, اور پاکستان کے تمام نجومیوں نے 6 مرتبہ اس حکومت کو بھیج چکے ہیں ابھی تک. نہیں, یہ پورے نہیں کرے گی, نہیں کرے گی. نہیں کرے گی. آپ کے میرا خیال میں ورژن وہی ہے. آپ کے خیال میں کب تک جانے کی امید ہے؟ یہ تو ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے, یہ پورے جو اپنا ٹینیور ہے اس کو پورا نہیں کریں گے. نہیں تو کاؤنٹ ڈاؤن کا مطلب ہے کاؤنٹ ڈاؤن 2 سال 2 مہینے 6 مہینے کب تک؟ دیکھیں اب ان کے یہ کرائسس بندے توڑ رہے ہیں بیچارے, دیٹ از ویری انفارچونیٹ, لیکن یہ لانگ ٹرم میں جو پوری ٹرم ہے اس میں یہ نہیں سروائیو. اس سال کو خوشخبری ملنے والی ہے بالکل پوری عوام کو, مہنگائی بم سے نجات کی. مہنگائی سے تو دیکھیں وی آر ڈیپ, لیکن یہ کیونکہ حکومت کو بلیم کیا جا رہا ہے تو حکومت کا یہ پورا کون آئے گا ان کی جگہ؟ کوئی تیسرا بندہ آئے گا, بلکہ ایک جو ہے جی کہ نون لیگ, اور یہ بالکل ایک نیو چیز ہوگی جس کو پیچھے سے ہمارے عمران خان تو نہیں آ جائیں گے؟ نہ, عمران خان کے پاس لیڈی لکی نہیں ہے تو آئے گا کیا؟ عمران صاحب شادی کر لیں, آپ کو کتنی باری ریکویسٹ کی ہے مریم نے, میں اور آپ مل کے اس کی کروا دیتے ہیں میرا شادی. خیال یہ کرنا چاہیے, کرے گا نہیں کرے گا. کوشش کرتے ہیں نا. عمران کا سٹار کیا ہے اس کا جی جو اس پہ اس نے نیٹ پہ لکھا ہے دیٹ 25 نومبر, بٹ ایکچولی جو ان کا ہے وہ 5 اکتوبر ہے, لبرا ہے. لبرا ہے؟ لبرا ہے. کیوں جی آپ کیا 5 اکتوبر ہے, اور عمران خان کے بارے میں سیدھی سی بات ہے کہ مستقبل میں ان کا رول مجھے بحیثیت کنگ میکر نظر آتا ہے, اور ان کا جو کنگ ہوگا ان کے نام کا پہلا الفابیٹ جو ہے وہ IR سے شروع ہوتا ہے. IR کنگ میکر والی چیز سے میں آپ کی ایگری کرتی ہوں. Thank you very much. ہو گیا یعنی IR یس ارشاد رحمان کوئی اس ٹائپ کا نام ہوگا. جس طرح سے عمران خان کو کہیں گے کہ IK. اپنا صادق محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مریم آفتاب ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ٹو آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اینی تھنگ انٹرسٹنگ دیٹ یو کین ٹیل می یہ سیاسی لوگوں کے بارے میں؟ بلاول زرداری بھٹو, حمزہ شریف, مونس الائی پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بن سکتے. کب تک؟ چیف منسٹر کی میں بات نہیں کر رہا. کب تک نہیں بن سکتے؟ فار ہول لائف. آئی ایگری ود یو, نہیں بن سکتے. نمبر 1. نمبر 2, مستقبل کے معماروں میں جب میں MQM کی بات کرتا ہوں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں اپنی نمائندگی رجسٹرڈ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور ان کی اگلے الیکشن میں نشستوں میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا. جب آپ مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں کتنا اضافہ؟ بہت زیادہ نہیں, ماضی سے مستقبل بہتر لفظ استعمال کریں گے سر. ہاں جی, آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں دیکھیں جتنے پرانی لیگیسی چلی آ رہی ہے, انہوں نے جیسے کہا بلاول کا نہیں آ رہا, بٹ فاطمہ بھٹو لانگ ٹرم ول ڈیفینیٹلی کم. فاطمہ بھٹو؟ یس. حالانکہ وہ تو آنے نہیں چاہتی پالیٹکس میں. نہیں آنا چاہتی نا, لیکن لے کے مریم یہ کیا بات ہے, آپ مبشر لقمان کو بھی کہتی ہیں پالیٹکس میں آئے گا, فاطمہ بھٹو کو بھی کہتی ہیں, دونوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں. دیکھیں میں آپ کو لقمان ایک بتاؤں, آکلٹ اور اس میں لاجک کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ ایک لاجیکل ڈسکشن کریں تو آپ لاجیکلی سیاستدانوں کو بلائیں. اگر آپ انٹیوشن اور آکلٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا کئی دفعہ نان سینسیکل جواب بھی ٹھیک آ جاتا ہے, اینڈ دیٹس کالڈ انٹیوشن. ضروری نہیں کہ اسٹوپڈ ہی کوئی بات کر دو, بٹ انٹیوشن اور لاجک میں بہت فرق ہے. اگر ہم فرض کریں کرکٹ کی کسی چیز کو ایویلیویٹ کر کے کریں تو وہ لاجک ہے, اور اگر پیور تھاٹ آئے تو وہ انٹیوشن. اچھا مبشر, چونکہ آج مجھے موقع ملا ہے تو ایک بڑے چینل پہ بیٹھا ہوں تو یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ مستقبل میں آصف علی زرداری چونکہ یہ پہلی اور اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں, اس کے بعد صنم بھٹو کو کوشش کر کے میدان میں لانے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ان کے زیر اثر اپنی ایک پالیٹکس کرے گی, جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ مورال تو ہائی نہیں ہوگا, لیکن اس کو لیڈ کرنے کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے گی. I disagree with you there. یہ تو آپ کی مرضی ہے, آپ کے ایگری یا ڈس ایگری ہونے سے میرا مطلب میری پریڈکشن تو پریڈکشن ہے. آپ کی میں 70 ایسی پریڈکشن سن چکا ہوں جس میں آپ اس حکومت کو 4 مرتبہ بھیج چکی ہیں. دیکھیں محترمہ, اور میرے حوالے سے یہ ہے کہ جو پہلے دن تھی آج بھی وہی. ہولڈ ڈاؤن, دیکھیں میری بات سنیں, we are not here. میری ایکسپیکٹیز غلط بھی ہو سکتی ہے, we are not gods, hang on. ہمیں خدا نے ایک صلاحیت دی ہے ایک چیز کی, ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ہم
سارے فیوچر کو جانتے ہیں وہ گناہ ہے. اس لیے ہم ایک دوسرے کی چیز کو بھی ایکسپرٹیز بتا دیتے ہیں. میں نے اپنی پریڈکشن پیش کرنی ہے. جہاں آپ سے میں ایگری کرتی ہوں کہتی ہوں, جہاں نہیں ڈس ایگری, دیٹس اے ہیلدی کرٹیسزم, یو شوڈ ٹیک اٹ. یس, آپ مجھے 100 دفعہ کریں. ویلکم ویلکم. اور تھوڑا سا اینگر مینجمنٹ بھی ریلیکس. ویلکم. اینگر مینجمنٹ کے لیے میں ڈیپ بریتھس لیں, یو ول فیل ریلیکسڈ. میں پرائیویٹ ٹیوشن اس کے لیے دے سکتا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ آئندہ کیا موڑ لے گی؟ سن 2013 تک یہ اسی طرح سے چلتی رہے گی. اس کے بعد کی عادت پڑ جائے گی ہمیں؟ سن 2013 کے بعد عادت نہیں پڑے گی, بلکہ اس کے بعد حالات یکسر سیاسی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے مکمل طور پر تبدیل ہو رہے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں جی, 2012 جولائی تک اس میں فرق پڑے گا, بٹ ٹل دین وی ول بی ہیوی وکٹمز. ہیوی وکٹمز. اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ اس ملک کے اور ملک میں رہنے والے سب لوگوں پہ اپنا اپنا رحم کرے. کیا کوئی پاکستانی کبھی ملکہ حسن بن سکتی ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. میری خواہش ہے کہ مریم آفتاب بنے. رہنے دیں آپ, اس سے مجھے پتا چلا آپ حسن کو کیا سمجھتے ہیں. اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ خدا کے لیے. ہاں جی, نکالے جی مریم. عارف, عاشق. یہ دیکھیں جی, ہماری قوم کے اندر کوالٹیز سپر دیکھیں, یہ کارڈ جو ہوتا ہے یہ لکس سے انڈیکیٹڈ ہوتا ہے, سکسیس سے, لیکن اگر وہ بن گئی تو پھر اسی وقت ماری جائے گی, اس لیے کوئی کوشش نہ کرے. سو نہیں بنے گی, نہیں بنے گی, نہیں بنے گی. ٹیرو کارڈز کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے ہمارے لیے؟ اچھی خبر ابھی نکال لیتے ہیں. آپ بتائیں جی ملکہ حسن کے بارے میں. ابھی مجھے ایک بات کی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی, وہ یہ ہے کہ میں کسی خوبصورت عورت کے ہاتھ پر اچھی میرج لائن دیکھوں جو آج تک نہیں ملی, تو ملکہ حسن کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. کمال ہے. کل آپ سے اگلا سوال میں فضل الرحمان کا پوچھوں گا تو آپ اپنا کچھ اور مثال دے رہے ہوں گے. بھائی ہاں یا نہ میں جواب دے دیں, ختم ہوگی بات. بھائی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق اس بات سے ہے نہیں کہ پاکستان میں ملکہ حسن. آپ مجھے بتائیں پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پاکستان کی معیشت 2013 کے بعد اتنی بہتر ہوگی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی یہاں سے امیگریٹ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہیں پہ پیسے ہیں, یس, روزگار بھی ہے اللہ کے کرم سے. یہاں کی آپ خود 2013 میں پاکستان ہوں گے کہ امیگریٹ کر گئے ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں 2013 میں بھی پاکستان میں بڑی ہیوی قسم کی انویسٹمنٹ کروں گا اللہ کے کرم سے, اور اب بھی میں پاکستان میں ہی اپنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. چلیں بڑی جی. اس میں آپ کو جو ٹیرو کارڈز میں ہے, دیر از ڈیفینیٹلی منی کارڈ, اور اگر آپ گلوبل چیزوں سے دیکھیں تو یہاں ابھی بھی ہے, بٹ جیسے 70s میں انڈسٹری کا بوم آیا تھا, اب ہمارا ایگریکلچر میں آئے گا اور بہت زیادہ اس میں بوم آئے گا. اچھا, تو مجھے بتائیں کہ کیا ہم بجلی کے بحران پہ قابو پا لیں گے؟ ابھی نہیں, اس کا خطرہ کارڈ آئے گا. اس کے لیے ابھی ہمیں کافی, مطلب 12-13 منتھس ہمیں بہت زیادہ پرابلم آئے گی. 2013 کے بعد انرجی کرائسس ٹھیک ہونا شروع ہوں گے, ٹھیک نہیں ہو جائیں گے, لفظ استعمال کر رہا ہوں. اچھا 2013 کو چھوڑے, وہ تو 2 سال بعد ہے. وہ کیا کہتے ہیں, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ 2011 کا بتائیں ہمیں. 2011 میں انرجی کے کرائسس ٹھیک ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. اور بھائی کو اچھی خبر ہے 2011 کی. 2011 غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے, اور اس غیر یقینی صورتحال کا شکار ہونے کی بہترین خوشخبری یہ ہے کہ خاندانی اور انفرادی سیاست کا مکمل طور پر خاتمہ ہونے جا رہا ہے, اور ان کے حساب کا معاملہ, کتاب کا معاملہ شروع ہو چکا. All of that after break, take a break. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دینی جماعتیں, ان کا کیا سیاسی مستقبل ہے؟ دینی جماعتیں ٹیمپریری زور پکڑیں گی, اور ٹیمپریریلی تو ان کا زیادہ اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے, بٹ لانگ ٹرم نہیں ہے. کتنا ٹیمپریری ہے؟ ٹیمپریری رائٹ ناؤ تو ان کے بہت زیادہ اسٹرانگ کارڈ ہیں. یہ تو آپ اخبار پڑھ کے بھی بتا سکتے ہیں. میں اخبار نہیں پڑھتی رہی, جنرلی میں بتا رہا ہوں. میں بالکل آپ کو را پیور انٹیوشن اور چینلائزنگ سے, ٹیرو سے بتا رہا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ مذہبی باتوں کی بات کرتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ کسی بھی مستقبل میں, کسی بھی دور میں کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. اتحادوں کی سیاست میں وہ گورنمنٹ کا حصہ بنے گی, اس کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. نون لیگ کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ میاں نواز شریف کا سیاسی مستقبل کوئی نہیں ہے, لیکن نون لیگ کا مستقبل ہے. میاں نواز شریف کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا کھانے جا رہے ہیں؟ اس طرح سے ہے کہ پہلے بھی رانا ثناءاللہ سے میری بات ہوئی تھی جب وہ ایک مکمل طور پر ایگزائل میں چلے گئے تھے,
تو میں انہیں کہتا تھا کہ میاں صاحب کا کوئی مستقبل نہیں ہے, آپ کا مستقبل بڑا زبردست ہے. تو رانا ثناءاللہ کو آج بھی یاد ہے کہ میں نے کہا تھا نون لیگ مت چھوڑیے گا, اس لیے کہ نون لیگ کا مستقبل ہے, میاں صاحب کا نہیں. نون لیگ کا ہے. میاں صاحب شہرت عظیم پائیں گے لیکن مجھے اقتدار میں آتے ہوئے دکھائی نہیں دے. آپ کی رانا ثناءاللہ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے نا؟ رانا ثناءاللہ سے میری کیونکہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس کے بعد وہ صرف پارٹی سے نکال ہی جا سکتے ہیں. 88 سے میری بڑی اچھی دوستی ہے ان سے. ہاں جی, I would agree because he's a Capricorn. ان کا جو پرائم ٹائم تھا وہ اس میں گزر گیا. ان کا خطرہ کارڈ آتا ہے بیسکلی ہیلتھ سے آتا ہے. ایون شہباز شریف کا خطرہ کارڈ بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. سو I don't see them as in front. نون لیگ کافی دیر تک اسٹرانگ رہے گی لیکن لانگ ٹرم میں یہ بھی ڈیوائڈ ہو جائے گی. تو کوئی نیا لیڈر آ جائے گا اس میں نیا پرانے ہی لیڈر سے لائیں گے لیکن وہ جتنی اسٹرینتھ انہوں نے مینٹین کی تھی اتنا نہیں کر سکے گا وہ. تو شہباز شریف اب وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے اس کے بعد؟ That's the last leg ختم. یہ چودھری پرویز لائی نے تو نہیں آپ سے کہا کہ یہ کہنا؟ نہیں مجھے ان کی 23 سپٹمبر لبرا کی ڈیٹ آف برتھ نے یہ بتائیے بات. چودھری پرویز علیہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بن سکتے, لہٰذا 2007 کے بجائے 2008 میں الیکشن لے جائیں. تو وہ الیکشن کی ذمہ داری میرے پہ ہے کہ 2007 میں نہیں 8 میں کروائے گئے تھے کہ 1 سال اور کٹو. اس کے بعد بہت سارے تجزیے آتے رہے. چودھری برادران کی سیاست میں ایک بات طے شدہ ہے کہ جس طرح سے وہ پہلے سیاست کرتے رہے ہیں اسی نہج پہ سیاست کرتے رہیں گے. نہ اب ان کا کوئی بہت بڑا اینڈ دکھائی دیتا ہے اوپر کی طرف اور نہ باٹم کی طرف ہے. So there'll be a medium catch. اچھا, یہاں ایک اور میں چیز بتانا چاہوں گا کہ مونس الہی کے بارے میں جس طرح سے میں نے گزارش پیش کی کہ 33.5 سے ان کے ہاتھ پر لاک لائن آتی ہے, تو جب مزید آگے چل کر مستقبل کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک نام سامنے آئے گا, سالک حسین. جی بالکل ہے. سالک حسین کے ہاتھ پر جو ہے, جب وہ کلاس 8 میں دونوں مونس اور یہ پڑھتے تھے تو تب میرا خیال تھا کہ یہ ایک اس عمر کے حصے میں جا کر بمقابلہ مونس سالک ایک خاص ٹائم میں جا کر سروائیو کر جائے گا. ایسی کوئی پیشن کوئی کیا آپ نے جس کی وجہ سے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی ہو؟ ابھی تک کس طرح سے ہے کہ پیشینگوں کو ہمیشہ شرمندہ ہونا پڑا, یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک بچا ہوا ہوں, ادروائز میرے میں کوئی ایسی کوالٹی نہیں. جی کبھی کبھی کوئی سپورٹس پہ پاکستان کی سائڈ لے لی ہے جبکہ نہیں آتی تھی تو اس میں تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ کیونکہ پیٹریوٹک ہے تو دل کرتا ہے, اور جب چیز غلط آتی ہے تو بجائے پروفیشن سے صحیح ہونے کے دل کی بات کر دیتے ہیں. تو اس پہ ہوتی ہے شرمندگی؟ شرمندگی نہیں ہوتی, مطلب ٹرو فیلنگ نہیں رہتی. اکیلے کیوں رہتی ہیں؟ یعنی کہ ٹیرو کارڈز دیکھنے والا جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے بہت سوشلی آئی واز اے ویری ایکٹیو پرسن, اور ایک دم میں کوئی ایسا چانس آیا کہ میں اجمیر شریف سے واپس آئی تو آئی ریئلائز کہ میرے سوشل کانٹیکٹس خود بخود ہی اگر کہیں جانا ہے تو کم ہو رہے ہیں, ود ریئلائزیشن کہ میرے پاس ٹائم فالتو بچ گیا. اب جب فالتو ٹائم بچ گیا تو میری ریسرچ زیادہ شروع ہو گئی. پہلے یہ تھا کہ میں نے صرف ریڈنگ کر دی. اگر فرض کریں کہ میں نے کسی کی ریڈنگ کی ہے جس میں سٹریس آ رہا ہے اور سٹریس کو وہ کمبیکٹ کر سکتا ہے, تو اسی ٹائم کی وجہ سے پھر میں نے ہیلنگ سینٹر بنایا, یعنی کہ ڈائگنوزس جیسے CSS کے کئی لوگ آتے تھے جن کا IQ بہت اچھا ہوتا تھا, فیل ہو جاتے تھے. اب ان کی پرابلم کیا تھا, وہ ایگزام میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے بیکاز انہوں نے لیبل کیا ہوا تھا. تو میرا ہیلنگ سینٹر صرف پامسٹری سے کنیکٹڈ نہیں ہے, ادھر جتنی ہمارے سے ہو سکتی ہے, کرنے والا تو خدا ہے, اس میں ہم کریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, ہم نے کوشش کرتے ہیں میریجز کو بھی سیو کریں, اور ایجوکیشن کے اوپر ہم خاص دھیان دیتے ہیں کہ جو بچے سلو لرنرز ہیں, IQ نہیں ہے, یا جن کو یہاں پہ اتنی تعلیم نہیں ہے, ہم ان کو ایجوکیٹ کر سکیں, اور میرے پاس سائیکالوجسٹ بھی موجود ہیں. آپ کا پروفیشن کبھی آپ کی سوشل لائف کو افیکٹ کرتا ہے؟ میں نے 3 شادیاں کی ہیں. کتنی؟ 3. یعنی آپ کو زیادہ عقل مند آدمی تو نہ ہوئے نا؟ اس لیے کہ میرے پاس پیسے آئے تو میں چوتھی بھی کر لوں گا, اور میں نے فیل کیا ہے کہ زیادہ بیویاں کرنے سے ذہنی طور پر حشاش بشاش بندہ رہتا ہے, بشرطی کہ اسے بیویاں مینج کرنے کا ڈھنگ آتا. اچھا وہ کیا ڈانگ ہے, ذرا بتائیں جی, مجھے بتائیں, مجھے نہیں آتا. سمپل سا بتائیں, میں لکھ رہا ہوں. کہ پہلی سے 5 تاریخ کے درمیان میں ہر صورت آپ نے ان کو خرچہ دے دینا. اوکے. اور پھر دوسری اہم بات ہے کہ خیال رکھنا ہے, اختیاری محبت آپ کے جو ذمے ہے وہ جس سے کرتے ہیں کرتے رہیں, لیکن دوسری کو
कोशिश करके डिसाइड नहीं मैं यहाँ इन्होंने बड़ी अच्छा एक फॉर्मूला बनाया फॉर 3 मैरिजेस, लेकिन मेरे पास ऐसे, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया मैरिज काउंसलिंग करते हैं, तो क्योंकि पोजेसिवनेस एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, औरत पोजेसिव होती है, तो एक दफ़ा एक आदमी ने 3 शादियाँ की, एंड में उन तीनों ने छोड़ दिया और वो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गई, क्योंकि जितनी भी ये आपने लॉजिक बताया है ना, ये ह्यूमन माइंड से औरत पोजेसिवनेस के अपना आंसर छोड़ ही नहीं सकती, अच्छा, चाहे आदमी कितना उसको करे। हर बंदे का इस मामले में एक अपना एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि जिन्होंने एक बीवी की और उसके बाद नजूमियों पामिस्टों से और मैरिज काउंसलर से पूछते रहे कि यार दसो मैं ये को जान किस तरह छुड़ाऊं। देखिए जब आप मैरिज काउंसलिंग करते हैं ना, एक को तरीका अच्छा जो दसना पब्लिक सुन रही है। नहीं देखिए बात यह है कि मुबश्शिर लुकमान को बताने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने अल्फाज ज़ुबान और जुमलों में एक तो सहर बता रखा है। दें, लोग सुनना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना कि अल्फाज ज़ुबान में अल्लाह पाक ने एक सहर रखा है। औरत सबसे ये कमाल की उसमें जो बात पाई जाती है, वो जिस हड्डी की बनी हुई है उसको थोड़ा सा उसकी आदत के मुताबिक डील करने के बाद कि जिस तरह से आप कहती हैं मैं कर लेता हूँ, फिर उस तरह से उसी तरह से करते चले जाए जिस तरह से आप चाहते हैं, तो वो आपके साथ कदम ब कदम चलती चली जाएगी। पता नहीं ये कौन सी औरत की बात कर रहे हैं। सादिक मलिक ये साहब। बिल्कुल पता है, आजकल तो शायद पुराने ज़माने में होता, आजकल तो एजुकेशन क्योंकि हर लड़की कर रही है और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो रही है, तो वो फील करती है मैं क्यों share करूं? इकोनॉमिकली पावर्ड होने लेनी वाली है, लड़कियों की एक छोटी शादियां सी ही ब्रेक मसला है लेनी आज। है यहाँ पे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। को वीना मलिक के बारे में बता सकते हैं? वो उसको तो वैसे पूरे पाकिस्तान को पता है उसके मुतालिक, लेकिन आप क्या बताएंगे? अच्छा, मेरी उससे बड़ी पुरानी शनासाई है। वीना मलिक के हाथ पर जिंदगी दिल दिमाग की लकीरें एक ही जगह से आगाज करती हैं। अच्छा, मैंने कहा आप कहने लगे कोई नहीं है। एक ही जगह से आगाज करती हैं जो बुनियादी तौर पर गैर मामूली जज्बाती होने का पता देती हैं। और मैं यहाँ मुबश्शिर एक आपको बात बताऊं कि पिछले दिनों ये लोगों के लिए थोड़ी सी हैरानकुन भी बात होगी कि वो ईशमत से शादी करना चाहती थी कि वो मुसलमान हो जाएगा, और मैंने पूरी काउंसलिंग के बाद उसको अपनी एक जगह के खड़ा किया कि हम बुत परस्तों से कभी शादी करना पसंद नहीं करेंगे, और बड़ी मुश्किल से उसको कायल कर लिया था। कहाँ तक हुई ये अभी तक मुझे पता नहीं। वो अगला मान रहा था। इश्मत के साथ भी उस वक्त बात हो रही थी जिस वक्त मैं वीना के पास बैठा था। तो दूसरी बात यह है कि वीना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब तीनों लकीरें एक जगह से आगाज़ करती हैं तो ये ज़िंदगी में गैर मामूली हादसा दर हादसा का शिकार होने का पता देती हैं। जिंदगी मौत के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अच्छा, वैसे ये क्या एथिकल बात है कि आप अपने एक क्लाइंट के मुतालिक दूसरी दुनिया को बताई जा रही है? अच्छा, इस तरह से है कि बहुत सारी वो चीज़ें जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं उनको हम बताते हैं, और जो उनके सीक्रेट होते हैं वो बिल्कुल नहीं बताते। जो प्रॉपर्टी है उनको नहीं बताते, वो नहीं बताते। आई मीन के वीना जो है वो बुनियादी तौर पर कुली एतबार से सारी की सारी मुतनाज़ा हो चुकी हैं, इसलिए उनकी सारी की सारी मुतनाज़ा हो चुकी है। ये किस किस्म का जुमला है भाई? ये इसलिए इस किस्म का जुमला है कि वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई ना, सरहद के इस पार मुसलमान और सरहद के उस पार। छोड़े जी, आपके ये क्या कहते हैं? देखिए जी, ये कहते हैं कि जो एक मैं एडमायर करूंगी कि उसने रिस्क लेने की एबिलिटी की, बिकॉज अनलेस यू डू समथिंग सेंसेशनल, आपको स्पेशली इन शोबिज़ आपको कुछ ना कुछ पागलाना करना पड़ता है। लेकिन ये मारिफ का कार्ड है कि कुछ स्टूपिड पागलाना ये चीज़ कर, अगर जाते भी ना तो जरा थोड़ी सेंसिबिलिटी से करती। मेरा ख्याल है अगर कोई एडवाइजर होता तो ये वीना और मीरा के एक जैसे कार्ड्स है। पिछली बारी मीरा का भी निकला था ना ऐसा? नहीं, वो इसी का निकला था। मतलब खतरा, एक जंप लगाना इज वेरी गुड, शी कुड हैव, बहुत अच्छी बात थी, फायदा, लेकिन उसको स्टूपिड तरीके से हैंडल कर गई। अगर वो डिग्निटी से करती बहुत फायदा उठाती। बट गुड, क्रेडिट फॉर द जंप। फायदे की बात करते हैं तो उस वक्त मैं बात करूंगा किस्मत की। वीना के हाथ पर किस्मत की लकीर जो है वो सैटर्न तक जाती है। तो जब सैटर्न तक जाती है तो कहा जाता है कि कुदरत ऐसे असबाब पैदा करती चली जाती है, मेहनत कम और रुपया पैसा ज्यादा मिलना उसका मुकद्दर होता है। देखिए किसी भी हाथ पर। देखिए बात ये है कि एक लकी ब्रेक से तो वीना नहीं एग्री करेगी आपकी बात नहीं, एक लकी ब्रेक मिली जिसको इंटरनेशनल, एक इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला, विच आई वुड से लकी।
مگر اس کو ہینڈل صحیح طرح سے اس نے نہیں کیا. یس جب وہ تینوں لکیریں ایک جگہ سے آغاز کرتی ہیں تو ایسے لوگ بنیادی طور پر جب حادثات کا شکار ہونے کی بات وہی کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ جب پبلک فگر ہوتے ہیں تو آپ کو تو پھر وہ حادثات پاکستان میں پاپ سنگنگ کا کیا فیوچر ہے؟ اچھا جی پاپ سنگنگ کے فیوچر کے بارے میں ابرار سے ملا ہوں اور بہت سارے جو نیو کمر ہیں وہ ساتھی سے آپ کو تو ملنا ہی مشکل ہے, ہر ایک کا نام آپ ٹی وی پہ لے رہے تھے. ہاں جی جو آپ کو ملتا ہے اس کا نام آپ ٹی وی پہ لے رہے تھے. اس لیے کہ یہ کوئی ایک زمانہ تھا مبشر, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اس پروفیشن کے لوگ جو تھے نا وہ بڑا ڈر کے اہم شخصیات کا نام لیتے تھے. تو جگ میں نے اور بھائی میں تو ستاروں کا حال پوچھا ہے, آپ مجھے اپنی ڈائری بتا رہے ہیں. ڈائری میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اہم شخصیات کا نام لیتے وقت ڈرتے تھے. اب ہم اہم شخصیات کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ہم کوئی شودر نہیں ہیں جن سے آپ ملتے ہو, اس لیے کہ جو بات کی جا سکتی ہے وہ کرتے ہیں, جو نہیں کی جا سکتی وہ نہیں کرتے. اچھا مجھے بتائیں نا پاپ سنگنگ کا کیا فیوچر ہے؟ پاپ سنگنگ کا فیوچر جو ہے وہ مجھے تو برائٹ ہی دکھائی دیتا ہے, واللہ عالم بالصواب. پاپ سنگر کا اچھا کیا آپ کو ایسی کون سی چیز نظر آ رہی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی ابھی؟ اچھا بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہے کہ کچھ دائیں آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں, کچھ بائیں سے. میری دونوں آنکھوں میں یہ کمال ہے کہ ایک دور کی نظر ٹھیک ہے اور ایک نزدیک کی, لہٰذا مجھے اینک نہیں لگانا پڑتی مبشر. تو اس لیے میں جب وہ دور کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مجھے پاپ سنگر ہے فیوچر برائٹ نظر آتا ہے. یہ آپ اور جب گاڑی میں کیسے نزدیک چلاتے کی ہیں؟ آنکھ سے دیکھتا ہوں تو تب بھی نظر ایک آتا ہے. قریب کی نظر ہے ایک دور کی, آپ گاڑی کیسے چلاتے ہیں یہ تو بتائیں مجھے. مزے کی بات ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے بڑی کمال کی بات بتائی کہ یہ آپ کو اینک لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کی دونوں آنکھیں جو ہیں ایک نزدیک کے لیے کام دے رہی ہے ایک دور کے لیے دے رہی ہے. اچھا میں یہ بتاؤں جی نزدیک دور کی تو چلو ٹھیک ہے, یہ میری بھی پرابلم ہے, لیکن جو انٹیوشن کی آئی ہے اس کو تھرڈ آئی کہتے ہیں, وہ یہاں کی ہوتی ہے. اس لیے آپ جو انٹیوٹیو پریڈکشنز کرتے ہیں وہ آپ تھرڈ آئی سے کرتے ہیں, جس میں پاپ کی بلکہ ہمارے پاکستانی سنگرز ایز ورلڈ اوور بہت اچھے آ رہے ہیں, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی ویری ویل ریکگنائزڈ انٹرنیشنلی بیکاز آف دا سنگنگ کوالٹیز آف اے ینگر پیپل ٹو. اچھا اب ایک منٹ, دیر از اے کانٹرڈکشن. کوالٹیز کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کوالٹیز کا ہمارے ملک کے ٹیلنٹ سے تعلق ہے. ہمارے ملک میں تو ہم نے پٹھان خان کو بھی صدارتی میڈل دیا بھائی, یہ کیا بات ہے؟ پٹھان خان از ویری گڈ. اور رہنے دینا آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ ٹیرو کارڈ کی بات کریں, یو آر گڈ ایٹ دیٹ, مجھے میوزک کا پتہ ہے تھوڑا سا. ایک منٹ یہ دیکھیں, یہ انٹرنیشنل لگ کے یہاں بھی آتی ہے. ہمارے 10 سال پہلے لے یہ جائیں, سارے یہ کارڈ آپ نے اپنے نام کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میرا نام بہت لکی ہے. اٹ مینز سن اٹ گوز اپ, اور یہ اتفاقاً سن گوز ڈاؤن ایز ویل. what goes down, اب جو اوپر جاتا ہے وہ نیچے بھی جاتا ہے, لیکن پھر نکل بھی آتا ہے. اچھا تو جس کا نام اگر مہتاب ہو, دیکھیں جیسے اللہ میاں کا نام رحمان, اللہ میاں کا فیوریٹ نام عبداللہ ہے which means servant of God. یہ جب ہم ناموں کی سلیکشن نیو بورن کے لیے کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ. اچھا آپ کے خیال میں کہ پاپ سٹارز کے لیے بہت اچھا ہے, اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے اللہ کے فضل سے. فلم انڈسٹری کو پاکستان میں کوئی فیچر دکھائی نہیں دیتا جی. فلم انڈسٹری کا سنگرز کا دکھائی دیتا ہے. سٹارز اب نہیں رہیں گے ہماری دنیا, میرا خیال ہے. یہ ہمارا ٹی وی والوں کا کیسا چلتا رہے گا؟ کیا بات ہے, دکانیں جو ہماری کمال کی چمکی ہیں, اگلے 5-10 سال تک چمکتی رہیں نہیں گی. جی, یہ فلم انڈسٹری کی بھی ری اوپننگ, یہ جب چھوٹی سکرین پہ چمکتی رہے گی دکانوں کی بات کرتا ہوں تو تمام ریسرچر اینکر, اور اینکر بننے کے بعد 5,000 سے تنخواہ 25 لاکھ. یہ جو آپ نے لالی ووڈ کا کہا ہے, اس میں بہت زیادہ ایجوکیٹڈ اچھے لوگ, نئی تھیمز, اور ایسے جیسے ریکنسٹرکشن ہوگی, مے بی اتنی اسٹرانگلی اتنی بولڈلی نہ ہو, لیکن یہ بالکل ڈائی ڈاؤن نہیں ہے. ٹی وی اینکرز مریم, ٹی وی اینکرز کی اوور فلو ہو جائے گی, بٹ فائن ول دے ڈو ویل. یس دے ول ڈو ویل. یہ کیا قوت از اسٹرینتھ, اس پروفیشن دیکھیں بڑے نئے آ گئے ہیں. ٹی وی اینکرز کا جنرلی میں قوت کارڈ آیا, so good TV anchors will be appreciated and will be valued more. نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا, I mean who will be good? anything دیکھیں, کئی دفعہ ہمارے ملک میں یہ اینکرنگ شپ تھی ہی نہیں, اب تو یہ ایز اے پروفیشن کا قوت آ گیا. اب جو آپ کام اچھا کرو گے اس میں ہی آئے گا نا. چلو میرا بتا دیں یار, باقیوں کا چھوڑ دیں, آپ کو کیوں مشکل میں ڈالیں؟ ہاں آپ کا کیوں مشکل میں ڈالیں؟ نہیں پوچھتا میں عامر میر کا, نہیں پوچھتا میں کامران خان کا, طلعت کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں آج بالکل. آپ کا پہلا کارڈ آتا ہے خطرہ. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے شو میں پہلے تو کوشچنوں سے ڈرے نا, خطرہ پتہ نہیں کیا کہہ دیں, مگر جنم کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی نئی چیز ڈیولپ ہو,
اور امین کا مطلب ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ ریپیٹڈلی بہت اسٹرانگ ہوگی, جو اینکر کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ مریم آفتاب. صادق محمود ملک صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں نے صرف ایک بات کہنی ہے, یہ ہنسی مذاق کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, ان کو بالکل سیریس نہ لے لیجیے گا. کل کو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے ساری اپنی جو فیوچر کی پلاننگ ہے وہ ان کے گود میں ڈال دی ہے. نہیں, دا تھنگ از کہ آپ سب کچھ کرتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, بٹ ہمیں کبھی کبھی زندگی میں لائٹ مومنٹس بھی ہونی چاہیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.